ذان گرامی، روایت ہے ادبوا اولادکم بثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 خصلتوں سے مؤدب کرو، حب نبیکم و حب اہل بیتہ و قراءۃ القرآن، اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن سے اپنے بچوں کو مؤدب کرو۔ اور ماں باپ بچوں کے لیے جو سوچتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین سے بہترین تعلیم و تربیت ملے، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھیں، ان کے لیے سمر کیمپس رکھے جاتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، اور سپورٹس کے لیے مخصوصاً لیے کہ بچوں کے لیے سپورٹس بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ بہترین موقع ہوتا ہے ان دنوں میں کہ فرصت ہوتی ہے۔ اور روایت بھی ہے کہ انسان فرصتوں کا بہترین استفادہ کرے، الفرصت مر کمر السحاب، یہ فرصتیں بادلوں کی طرح گزر جاتی ہیں۔ ضروری ہے، یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہے، مگر ان ساری اہمیتوں کے ساتھ ساتھ دین کی طرف بھی بچوں کو متوجہ کریں، اس لیے کہ در حقیقت میں ماں باپ کا جو اصلی وظیفہ ہے وہ ہے دین سے آشنا کرنا۔ روز قیامت میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو انجینئر بنایا نہیں بنایا، ڈاکٹر بنایا نہیں بنایا، سپورٹس میں آپ نے اپنے بچے کو مارشل آرٹس میں ڈالا نہیں ڈالا، فٹ بال میں ڈالا نہیں ڈالا۔ یہ تعطیلات کا بہترین استفادہ کریں، بچوں کو نماز سے آشنا کرائیں، نماز جماعت سے واقف کرائیں، انہیں لے کر آئیں۔ پیغمبر نے فرمایا میں بیزار ہوں آخری زمانے کے والدین سے جو ان کی اولاد کے بارے میں وہ لوگ بے پرواہ ہیں۔ ماں باپ بچوں کی دنیاوی تعلیم کے بارے میں تو بڑے کوشش ہے، بڑی اہمیت دیتے ہیں، میرا بچہ اچھے اسکول میں پڑھیں، مگر دینی تعلیم سے، جعفری تعلیمات سے محروم رہیں۔ یہ مہینہ جعفری مہینہ ہے نا، مگر جعفری تعلیمات میں آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ واجبات جانتے ہو، نماز کے واجبات کیا ہیں؟ اگر کسی بھی ایک انسان کوئی بچے کو، نوجوان کو آئی ٹی کر رہے ہو، انجینئر بن رہے ہو، ڈاکٹر بن رہے ہو، کھڑے ہو، نماز کے واجبات بتاؤ، روزے کے مبطلات بتاؤ، غسل کیسے کرتے بتاؤ، کیا کوالیفیکیشن ہے؟ اور بیزار ہوں میں آخری زمانے کے ماں باپ سے۔ یہ روایت کہ اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے تو بڑی اہمیت دیتے ہیں، گاڑی پہ بٹھا بٹھا کر سویرے اٹھا کر لے جاتے ہیں پلے گراؤنڈ پر، بچے کو کھیلو، کرکٹ کھیلو، مگر دین سے دور ہے۔ بلکہ جب بچہ دین کی طرف مائل ہوتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ پاگل ہو گیا۔ اگر بچہ یہ بولے جوان میں حوضے کو جانا چاہ رہا ہوں، قم جانا چاہ رہا ہوں، نجف جانا چاہ رہا ہوں پڑھنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ نکل گیا۔ یہ حدیثوں میں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، واللہ یہ زبان حدیث کے جملے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ماں باپ دین کی طرف سے بچوں سے بیزار ہوتے ہیں، یہ نہیں کرنا۔ دنیا کے لیے تو بڑی رغبت ہے، بیٹی کو ڈالیں گے، گزشتہ زمانوں میں دیکھتے تھے سمر کیمپ، سمر ہوتا تو بچیوں کو ڈالتے تھے C1 میں، پکوان میں، سرٹیفکیٹ میں جا کے ڈالتے تھے، بچیوں کو سیکھو، کل کے دن سسرال جانا ہے، کچھ بہو بننا ہے۔ آج کل بچیوں کو کیا ہے؟ کوئی فکر نہیں، آج کل کے ماں باپ کو تو آتا یہ بھی فکر نہیں ہے، کمپیوٹر سیکھو، یہ سیکھو، وہ سیکھو، اور پھر اس کے بعد طلاق خلا، بچی جا کے گھر میں ایک گھر سنبھال نہیں پا رہی۔ اب پھر بولتے بھائی علماء سے پوچھے، قبلہ سے پوچھے، بچی کو گھر میں پکانا واجب ہے، ساس سسرے کی خدمت کرنا واجب ہے؟ ظاہر کرامی اسلام نے ہر چیز واجب نہیں رکھی ہے، ادب رکھا ہے، ادب کے دائرے میں ہیں یہ ساری چیزیں، ادب کرنا ہے۔ ماں باپ اولاد کو ایسی تربیت کر ہی نہیں رہے ہیں کہ جا کر ایک بچہ یا بچی اپنا گھر سنوار سکے۔ پیغمبر فرمایا بیزار ہوں آخری زمانے کے ماں باپ سے کہ جو بچوں کی دنیا کے بارے میں تو بڑی اہمیت دیتے ہیں مگر دینی تعلیمات کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ فرما رہے ہیں یا علی میں ان سے بیزار ہوں اور وہ بھی مجھ سے بیزار ہے، وہ بھی مجھ سے بیزار ہے، کیونکہ ہرگز جو ہے لوگ اہل بیت کا تو زبان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر عملی اعتبار سے نہیں، نہ ہمیں ان جیسا بننا ہے نہ ان کے راستے پہ چلنا ہے، کیونکہ عملاً ہم نے یہ طے کر لیا ہے، ہم محبت کا دعویٰ کرنا ہے تاکہ قبر میں ان کی شفاعت مل جائے، روز قیامت میں شفاعت مل جائے۔ پیغمبر نے فرمایا میں بیزار ہوں آخری زمانے کے والدین سے جو ان کی اولاد کے بارے میں وہ لوگ بے پرواہ ہیں۔